تقریباً 5 گھنٹے کا سفر کر کے میں قاہرہ سے مینیا شہر پہنچا، جس میں جیل ہے، اور اس جیل میں پاکستانی قیدی ساتوں کے ساتوں بند ہیں جنہیں سزائے موت ہوئی ہے۔ خیر، جیل حکام کو چونکہ میرے پاس پرمیشن تھی، انہوں نے میری اچھا ویلکم کیا، میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور بڑے ہی اچھے پروٹوکول کے ساتھ مجھے انہوں نے، جو جیل کے انچارج تھے، ہیڈ تھے، انہوں نے اپنے روم میں بٹھایا، اور ایک سائڈ روم میں قیدی بھی بلا دیے اور قیدیوں سے ملاقات کروائی۔ اور اچھا یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہم جا کے ان کے جو سزائے موت کی کال کوٹریاں ہوتی ہیں وہاں انڈیویجولی ایک ایک کو ملے، یا کسی ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہو کے شیشے کے گھر سے بات کریں ایک دوسرے سے، نہیں، انہوں نے مجھے یہ پریویلیج دیا کہ تمام قیدیوں کو میرے پاس ہی بلا دیا اور صوفوں پہ میرے ساتھ بیٹھ گئے، اور میں نے ان سے باتیں کی۔ اب میرے ذہن میں وہی سوال آ رہے تھے کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کورٹ کے اندر کہا کہ جی ہمیں سپیڈ بوٹس آئیں گلف آف عمان میں، انہوں نے زبردستی روکا، کوئی 12 گھنٹے آپ کو روکے رکھا، اور سامان لوڈ ہوتا رہا، اور آپ لوگوں کو گن پوائنٹ پہ انہوں نے بعد میں یہ حکم دیا کہ آپ چلتے چلے جاؤ۔ اب جب وہ چلے گئے، سامان لوڈ کر دیا، کیا تھا نہیں تھا، آپ لوگ جب آزاد ہو گئے تو آپ نے کیوں نہیں اس سامان کو پھینکا، یا شپ کو وہیں کیوں نہیں روک دیا، یا اطلاع کیوں نہیں دی کسی نیئرسٹ ایجنسی کو؟ تو انہوں نے، تمام نے، ایک شخص اپنے ہی پاکستانی قیدیوں میں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اب اس شخص کا نام عبدالستار ہے۔ عبدالستار کی طرف جب دیکھا تو پھر میں نے عبدالستار کو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا عبدالستار ہے۔ تو میں نے کہا جناب آپ نے بیان کورٹ میں یہ دیا تھا کہ میں بزنس مین ہوں، تو آپ عملے کے طور پہ اس شپ پہ کیسے سوار ہو گئے؟ آپ بزنس مین ہیں؟ تو پتہ یہ چلا میرے ساتھ شپ کا جو کیپٹن تھے وہ راولپنڈی کے رہنے والے، انہوں نے کہا کہ جی یہ شپ کے مالک کا سالہ ہے۔ اچھا، شپ کے مالک کا سالہ ہے تو یہ بزنس مین ہو کے بھی شپ کے اوپر عملے کے طور پہ کسی وقت بھی ریکروٹ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ان کی مرضی ہے، وہ آ گئے۔ تو پھر میں نے اسے عبدالستار کو بھی پوچھا کہ بھائی یہ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب وہ سارے بندے چلے گئے تھے تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں سامان کو، جو مال انہوں نے لوڈ کیا انلیگل تھا، ڈرگس تھے، کیا تھے، اس کو کیوں نہیں پھینکا، یا کیوں نہیں کسی کو رپورٹ کیا؟ تو وہ ستار تو خاموش رہا، لیکن جو کیپٹن تھے وہ میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم گن پوائنٹ پہ تھے سارے۔ تو میں نے باقیوں کو پوچھا کیوں بھائی تم سب گن پوائنٹ پہ تھے؟ جی ہم گن پوائنٹ پہ تھے۔ پھر میں نے ستار کی طرف دوبارہ دیکھا کیونکہ تھوڑا سا مجھے ستار پہ ڈاؤٹ آنا شروع ہو گیا۔ ستار کو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ میں نے ایک ڈیوائس سمندر میں پھینک دی، جب آپ کو انہوں نے کارڈن کیا تو آپ نے وہ ڈیوائس سمندر میں پھینک دی۔ اب اس ڈیوائس کو سمندر میں جب آپ نے پھینکا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی ڈیوائس تھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے کوئی ڈیوائس سمندر میں نہیں پھینکی۔ تو میں نے کہا بھائی نہیں پھینکی تو کورٹ میں بیان آپ نے کیوں دیا؟ تو کہنے لگے جی میں نے اس لیے دیا کہ مجھے جج بھی تینوں اور پراسیکیوشن بھی اریٹیٹ کر رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے یہی سوال کہ تم نے سمندر میں کیا پھینکا، کیا پھینکا؟ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ جی وہ ڈیوائس پھینکی۔ اچھا جی ڈیوائس پھینکی، تو ڈیوائس وہ جو آپ نے ججمنٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جی اس کو مالک نے کہا تھا کہ جہاں بھی ہم کہیں گے اس لوکیشن پہ شپ پہ لے کے جانا، تو وہ لوکیشن والی کوئی ڈیوائس تھی۔ تو اس پر باقی لوگ تو خاموش رہے، اور ستار نے کہا کہ جی میں نے کوئی ڈیوائس نہیں پھینکی۔ اچھا، اب جب ڈیوائس نہیں پھینکی تو پھر کورٹ کے اندر بیان جو آ گیا آپ کا وہ تو نگیٹ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے آپ نے باقی لوگوں کو بھی پھنسا دیا، کنفیشن ہو گیا۔ مگر دوسری طرف گن پوائنٹ پہ کس نے رکھا ہوا تھا یہ میں پوچھ رہا ہوں سب سے، اور سارے باقی 6 کے 6 ستار کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ستار بول نہیں رہا، اور جو شپ کا کیپٹن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گن پوائنٹ پہ تھے، اور بس ہم گن پوائنٹ پہ تھے۔ اور میں پوچھ رہا ہوں کہ کیپٹن صاحب کون گن پوائنٹ پہ آپ کو رکھے ہوئے تھا؟
تو اس نے بھی ستار کی طرف دیکھا، لیکن وہ تھوڑا سا اوفینسو تھے، غصے میں تھے. بہرحال میں نے ستار کو پھر پوچھا کہ بھائی ستار اب مجھے سچ بتائیے گا، میں چونکہ پاکستان سے آیا ہوں اور آپ کا سب کا ہمدرد ہوں اور آپ کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں پاکستان میں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ جو گن پوائنٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں اور کورٹ آپ کو پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ڈیوائس سمندر میں پھینک دی، آپ کہہ رہے ہو میں نے ڈیوائس نہیں پھینکی، اور ایک اور ڈیوائس ہے جو کہ پراسیکیوشن نے آپ سے برآمد کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیوائس ہم نے دیکھی ہے. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا وہ گن تو نہیں تھی جو آپ نے سمندر میں پھینکی ہے؟ کیا آپ نے ان کو گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا تھا؟ تو ستار اس پر خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بولا. لیکن جو کیپٹن صاحب تھے انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی. تو ستار جوں میرے سوالات کی اس میں زد میں آتے گئے تو کیپٹن صاحب الٹا غصے میں ہوتے گئے. اور جب کچھ قیدیوں میں سے مثلاً ایک راحیل لڑکا ہے، ایک عاطف ہے اور ایک صدام ہے، انہوں نے اس کو روکا کہ کیپٹن آپ غلط لہجہ اختیار کر رہے ہو. تو کیپٹن نے ان کو باقاعدہ گالیاں دینی شروع کر دی، جو دیسی گالیاں ہوتی ہیں. تو اس پہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ کیپٹن اور ستار ان دونوں کا کو آپس میں مجھے انڈرسٹینڈنگ سمجھ آ رہی ہے. بہرحال وہ جو میں نے فیل کیا. اب آ گیا میں قاہرہ واپس ان کو ملنے کے بعد. جو میں پیغامات لے کے گیا تھا ان کے یا ان کی تصویریں فیملی والوں کی وہ ان کو ڈیلیور کر دی، خطوط دے دیے. قاہرہ میں آ کے میں نے ان وکیل صاحب سے ملاقات کی. ان کا نام ہے ایمن محمود ابو اود، کچھ اس طرح کا نام ہے، ایمن محمود ابو اود. ان وکیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے میرے سوالات کا جواب خندہ پیشانی سے دیا اور جو میں پوچھتا گیا اس کا جواب وہ دیتے چلے گئے. مثلا میں نے پوچھا کہ جناب مجھے بتایا گیا ہے، قیدیوں نے ہی بتایا ہے کہ جب شپ آیا تھا تو وہ کارڈن کیا انہوں نے، تو ان کے شپ پر ریڈنگ پارٹی کے شپوں پہ کوئی فلیگ نہیں لگا ہوا تھا، کیا آپ نے یہ کورٹ کو بتایا؟ تو وہ کہنے لگے جی میں نے نہیں بتایا. اچھا پھر میں نے پوچھا کہ اوکے اس دن موسم کیسا تھا؟ کورٹ کہتی ہے یا پراسیکیوشن کہتی ہے کہ موسم اس دن اس جگہ کا جہاں سے کارڈن کیے گئے بہت رف تھا اور شپ بہت زیادہ رف سی میں چکولے کھا رہا تھا وغیرہ. تو کہنے لگا جی میں نے یہ بات نہیں کی. تو میں نے کہا قیدی کہہ رہے ہیں کہ موسم صاف تھا، ان کا کیپٹن بھی کہہ رہا ہے، باقی قیدی بھی کہہ رہے ہیں کہ موسم بالکل صاف تھا، بلکہ اگلے دن بھی صاف تھا اور اس سے پہلے بھی صاف تھا. تو موسم تو رف تھا ہی نہیں سمندر میں، تو کیا یہ بات آپ نے کورٹ کو بتائی ہے؟ تو وکیل صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں بتائی. میں نے پھر ان کو یہ پوچھا کہ آپ نے جو پراسیکیوشن والے لوگ ہیں جنہوں نے مقدمہ بنایا، وہ سرکاری افسر ہیں، سرکاری حکام ہیں، جو بھی ہیں، ان کو کٹہرے میں لا کے جرا کی، ان پہ ٹیسٹیفیکیشن ہوئی ان کی، ڈیڈ یو ٹیسٹیفائی دوز؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. تو میں نے کہا جی کیوں نہیں، ان پہ جرا کیوں نہیں کی گئی؟ کہنے لگے جی ہمارے ایجپٹ میں لا یہ ہے کہ یہاں پراسیکیوشن پہ، سرکاری افسروں پہ کسی قسم کی کوئی جرا نہیں کی جاتی. ان کو جو وہ کہتے ہیں وہ حرف بحرف درست مان لیا جاتا ہے، اور جو وہ ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں وہ کچھ بھی لکھا ہو، عدالت اس کو حرف بحرف درست مانتی ہے اور ان کی بھی ویریفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں نہیں، ایجپٹ میں ایسا لا نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو انٹرنیشنل لا کی اور نیچرل جسٹس کی وائلیشن ہے. جب آپ پراسیکیوشن کو ہی کراس ایگزامن نہ کر سکیں اور آپ ٹیسٹیفائی نہ کر سکیں کہ وہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. لیکن بہرحال اب ان کا کہنا یہ تھا کہ ایجپٹ میں جج صاحبان بھی ہو اور ہم وکیل بھی ایگزیکٹو سے ڈر کے رہتے ہیں. تو یہ بات میرے لیے اور زیادہ تکلیف دہ تھی کہ پھر ایسی صورت میں جب ان کے وکیل خود کہہ رہے ہیں کہ ایجپٹ میں ان کے اوپر ایک کوئرژن ہوتی ہے، ایک پریشر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایگزیکٹو کے پریشر میں رہ کے انہوں نے کیا انصاف مہیا کرنا ہے. تو اب ان کے ساتھ میری بات ہوئی کہ اچھا اب آپ کو ایمبیسی نے
ان کی اپیلیں فائل کرنے کے لیے وکیل مقرر کر لیا ہے۔ اب ان وکیلوں میں ان اپیلوں میں آپ کن کن چیزوں کو شامل کر رہے ہیں، کن کن پوائنٹس کو؟ تو 25 پوائنٹ تھے جو میرے ان کے ساتھ شیئر ہوئے، جن میں سے یہ پوائنٹ خاص طور پہ کہ موسم صاف تھا، آئی ایم او سے انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن سے پرمیشن نہیں لی گئی کیونکہ انٹرنیشنل واٹر سے پکڑا تھا شپ، اور زبردستی اس شپ کو اپنی ہاربر پہ لے آئے اور اپنے ٹیریٹوریل واٹر میں خود وائلیشن کروائی اور خود کہا کہ جی انہوں نے وائلیشن کی ہے۔ یہ پوائنٹ اپیل کے اندر ہم نے انکارپوریٹ کروایا۔ اور اس کے بعد جو تھرایا ڈیوائس جس کی بات ہو رہی ہے، وہ ڈیوائس سمندر میں پھینکے جانے کے اوپر پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا، اور یہ بھی نہیں حق دیا گیا ان قیدیوں کو کہ وہ اپنی بات کہہ سکیں یا اپنی صفائی میں کوئی بات کر سکیں۔ الٹا ان کو جرا کر کے جو منہ سے نکلوانا چاہتے تھے وہ تو انہوں نے کروا لیا، لیکن ان کو اپنی بات کہنے کا بھی حق نہیں دیا گیا، یعنی ان کو فیئر ٹرائل نہیں کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی ان 7 قیدیوں کے ساتھ ایجپٹ کی عدالت میں انصاف نہیں ہوا۔ ان میں سے کم از کم 3 اور 4 بندے مجھے بالکل بے گناہ نظر آتے ہیں، باقی اللہ جانتا ہے کون ملوث ہے کون نہیں ہے، لیکن اگر فیئر ٹرائل کروایا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، نیچرل جسٹس ہو، تو یقیناً ان میں سے کچھ لوگ انوسنٹ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شک کا فائدہ بھی نہیں دیا گیا، کیونکہ ہمارے وکیل صاحب نے یہ بات وہاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کی کہ مال تو ان کے قبضے سے برآمد ہی نہیں ہوا، نہ کسی کے ذاتی سامان سے برآمد ہوا، نہ ان کے کمروں سے رسپیکٹو اکاموڈیشن سے برآمد ہوا۔ مال تو جا کے برآمد ہوا شپ کے جو واٹر ٹینکس ہیں ان کے اندر کہیں چھپایا ہوا تھا، اور وہ ہیوی نٹ بولٹ کے ساتھ کافی محنت کے ساتھ۔ تو وہ یہ چھوٹا چھوٹا عملہ، کوئی کوک ہے، کوئی ویٹر ہے، کوئی صفائی والا ہے، تو یہ کیسے اس سارے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں؟ وہ تو ٹیکنیکل قسم کا جو ویڈیو انہوں نے دکھائی تھی جہاں سے مال نکال رہے تھے، وہ عام آدمی کر ہی نہیں سکتا، اور چھوٹے لیول کا تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس ساری باتوں کو پھر ہم نے وہ اپیل میں انکارپوریٹ کروایا ہے، اور ابواف نے مجھے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ ان چیزوں کو کریں گے انکارپوریٹ عربی زبان میں، چونکہ وہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وکیل صاحب سے بھی ہم نے بات کی، تو ان وکیل صاحب نے بہت بھاری فیس مانگی، یعنی $5000 سے سٹارٹ ہوئے، $3000 پہ آ کے اٹک گئے۔ تو اب یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ وہاں یہ پارٹیز تو غریب لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی افورڈ بھی کر سکتا ہے تو $3000 پے کرنا پھر جوائنٹلی سب لوگوں کا یہ کیسا ہوگا یہ پتہ نہیں۔ لیکن ابھی تک کی ان کی وکیلوں کی فیسیں گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہیں، ہماری ایمبیسی نے پے کی ہیں، ان کے ٹرائل کی بھی، اور اب اپیل سٹیج پہ وکیل کو اپیل کی فیسیں بھی ہماری ایمبیسی نے دی ہیں۔ لیکن ویڈیو کے اینڈ پہ میں اب یہ بات ضرور بتا دوں کہ ہمارے ایمبیسی ایجپٹ میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور ان کا تعاون ہر پاکستانی کے لیے حاضر ہے، موجود ہے، اور وہ سب کے لیے یکساں طور پر کام کرتے ہیں۔ اور میں اپریشیٹ کروں گا، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا، اور میں وزارت خارجہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ وزارت خارجہ نے میرے جانے سے پہلے ان کو ایمبیسی کو ہدایات جاری کر دی تھیں کہ وہ مجھے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو یہ وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بہت اچھا تعاون رہا، تو میرا اسپیشلی ان کو بھی بہت شکریہ، حکومت پاکستان کا بہت شکریہ، جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان قیدیوں کے لیے دیار غیر میں چلو رشتہ دار نہیں صحیح، بہت پیارے نہ صحیح، لیکن پاکستانی ایمبیسی کا عملہ جا کے ملتا تو ہے، ان کو پھل فروٹ پہنچا دیتے ہیں، ان کو انڈر گارمنٹس پہنچا دیتے ہیں، یا ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو دے دیتے ہیں، دلاسا ہو جاتا ہے۔ مگر کتنا، کہاں تک؟ اس کے لیے ویڈیو کے اینڈ پہ ایک ہی بات بہت ضروری ہے کہ ہماری وزارت داخلہ کو ہوش کے ناخن پکڑنے پڑیں گے۔ ہمارے پاکستانی کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 4 کے تحت لاوارث نہیں ہیں، وہ جہاں بھی پوری دنیا میں ہیں، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈیوٹی ہے، اور اسپیشلی وزارت داخلہ کی ڈیوٹی ہے
اور وزارت خارجہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان پاکستانیوں کے لیے کام کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو یہاں لے کے آئیں۔ اب وزارت خارجہ تو اپنی طرف سے تیار بیٹھی ہے، مگر وزارت داخلہ نہیں کر رہی، تو وزارت داخلہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو بار بار یہ کہیں، اور سپریم کورٹ تک میں چلا گیا ہوں انشاءاللہ، اور بھی پٹیشنز ہم فائل کر رہے ہیں۔ تو جن جن ممالک میں پاکستانی یہ ملازمت کی تلاش میں جاتے ہیں، اوورسیز ہیں، ہماری اکانومی میں بڑا رول پلے کرتے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اگر وزارت داخلہ ہی ہماری کام نہ کرے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کو اس پہ ایکٹیویٹ ہونا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔